بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ اکبر لکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ خط ثلث میں لکھنے کی کوشش کریں گے۔ خط ثلث کے اندر الف مختلف انداز کے ہوتے ہیں اور یہ جو رفتار ہے خط ثلث کا اصول کا حصہ ہے۔ اگر ہم بہت تیز خط ثلث کو لکھیں گے تو وہ بات پیدا نہیں ہوگی، وہ خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی اس میں۔ اور خط ثلث کی جب بھی مشق کی جاتی ہے وہ بالکل آہستہ آہستہ کی جاتی ہے۔ عام طور پر ہم شارٹ ویڈیو بناتے ہیں یا ویڈیوز میں دیکھتے ہیں تو بہت جلدی جلدی لوگ لکھ کر دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی دیکھو یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن اصل طریقہ عام طور پر لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ یہ خط ثلث کا اہم اصول ہے کہ آپ بالکل آہستہ آہستہ لفظ کی بناوٹ، اگر آپ تیز لکھنا جانتے بھی ہوں تو بھی انتہائی آہستہ لکھیں تو اس میں اس کی خوبصورتی آتی ہے، ورنہ وہ بات پیدا نہیں ہوگی جو خط ثلث کا اصول ہے۔ اور خط ثلث یقیناً ترک اساتذہ نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ بہترین خطاطی ترکی میں استنبول میں ہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو انہی کے شاگردوں میں سے ہیں، انہی سے اصلاح لیے۔ جتنے بھی پاکستان میں بڑے بڑے خطاط پیدا ہوئے اور ان سے ہی متاثر ہو کر انہوں نے کام سیکھا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے جو مشہور اساتذہ ہیں ان میں چند نام نمایاں ہیں، جیسے صوفی عبدالمجید پریمی رقم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ پاکستان بننے سے 1 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ خط نستعلیق لاہوری کے موجد بھی کہلاتے ہیں اور ان کے ہم اثر استاد تاج الدین زریر رقم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ہم اثر تھے ان کے۔ یہ دونوں اساتذہ خط نستعلیق لاہوری میں خاص مہارت رکھتے تھے اور آج بھی ماشاءاللہ اساتذہ کے کام کتابوں اور عمارتوں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق پاکستان میں خط ثلث کی سب سے پہلے کوشش 1960 کے عشرے میں زبدۃ الخطاطین استاد سید نفیس الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان الخطاطین استاد حافظ محمد یوسف صاحب سدید رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ حالانکہ یہ دور خطاطوں کے لیے انتہائی مصروفیت کا زمانہ تھا، اخباروں کا، کتابوں کا، عمارتی کاموں کے بہت مصروفیت ہوتی تھی، تو اس کے باوجود ایک نئے خط کے اوپر محنت کرنا اور عجیب، میں نے ان کے واقعات سنے ہیں کس طرح سے انہوں نے اس کے اوپر محنت کی اور بہت زیادہ شوق سے اس کام کو کیا۔ میں نے تھوڑا سا تعارف اساتذہ کا اس لیے کرایا کہ یہ پاکستان کے بڑے اساتذہ ہیں، ان کی یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر بڑی مہربانیاں ہیں اور ہم اپنے بڑوں کا ذکر نہ کریں تو یہ مناسب بات نہیں لگتی۔ تو پھر 1978 یا 80 کے زمانے میں ہمارے ملک پاکستان کی شان جو ہیں استاد شفیق الزماں صاحب، میں ان کا کس طرح نام لوں، بڑا صاحب احترام ہیں ہمارے لیے۔ انہوں نے اس خط کو جو صحیح معنی میں پاکستان میں لا کر پیش کیا، اور بھی اساتذہ ہیں، یقیناً میرے علم کی کمی کی بات ہو سکتی ہے، تو استاد شفیق الزماں صاحب نے چونکہ پاکستان سے مسجد نبوی میں کام کیا تو ان کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بنا دی ہے۔ تو یہ بات کہتے ہوئے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے اساتذہ کا دل نہ دکھے، کیونکہ یقیناً اس زمانے میں دوسرے اساتذہ بھی تھے، جیسے استاد جمیل حسن صاحب، استاد عبدالرحمن صاحب، استاد واجد محمود یاقوت رقم صاحب، استاد محمد علی زاہد صاحب، استاد احمد علی بھٹا صاحب اور بہت سارے اساتذہ ماشاءاللہ لاہور میں تو ہر زمانے میں بڑے بڑے اساتذہ رہے جن کے نام میں لینے سے قاصر ہوں، بہت سارے نام ہیں الحمدللہ۔ اور جب بات کراچی کی آتی ہے تو خط ثلث کی بات ہو تو موجودہ زمانے میں 3 نام انتہائی خاص ہیں جن کا ذکر کرنا میں بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں، اور اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ان کو استاد کہتا ہوں، استاد مانتا ہوں، اور جن میں سب سے پہلے بھائی مرتضیٰ صاحب ہیں
اور بڑے استاد ہیں، استاد کاشف اور استاد محفوظ صاحب، یہ تینوں ایسے حضرات ہیں کہ میں ان کا آگے پیچھے نام نہیں کر سکتا، تینوں میرے لیے اول ہیں الحمدللہ۔ ان تمام اساتذہ کا کام دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے الحمدللہ، اور ذکر اس لیے کیا کہ کسی استاد کا دل نہ دکھ جائے کہ یار شفیق نے ذکر نہیں کیا، تو بات میں استاد شفیق الزمان صاحب کی کر رہا تھا، اور ان تمام اساتذہ کا نام میں نے لیا ہے تاکہ دل میں میرے رہے، ان اساتذہ کی عظمت بھی باقی رہے، تو بالکل دل و جان سے میں عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ تو استاد محترم شفیق الزمان صاحب کا ہمارے اوپر جو احسان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم چکا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کراچی میں رہتے ہوئے انہوں نے جس طرح سے محنت کی، وہ ایک پوری تاریخ ہے، وہ پوری ہسٹری ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت سے نوازا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صلہ ہے، اور پوری دنیا ان کے فن کی معترف ہے۔ حالانکہ ترک اساتذہ ہیں جیسے استاد حامد علامدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہو کر استاد شفیق الزمان صاحب نے محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد نبوی کے لیے چنا، تو پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہو تو یقیناً وہ خاص ہوتا ہے، تو ہمیں بھی ان کا احترام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہو۔ دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں، سب محنت کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، لیکن عزت اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نوازتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، انسان کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ دنیا میں اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو مال اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو علم اللہ تعالیٰ نے، کسی کو عزت، تو بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس میں حکمتیں کیا چھپی ہوئی ہیں اس سے ہم بے خبر ہیں۔ بہرحال محنت تو ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا چاہیے۔ خطاطی کا جو خاص اصول ہے وہ یہی ہے کہ انسان مشق کرتا رہے، مشق کرتا رہے، مشق کرتا رہے، اور بہت سارے اشعار اس موضوع پر ہیں۔ کوئی بھی فن سمندر ہوتا ہے، اور انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں اس کی تکمیل کو پہنچ گیا ہوں، اور یہ سوچنا میں سمجھتا ہوں کہ کم علمی کی علامت ہے، کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ میں اس کی بلندی کو میں حاصل کر چکا، یا اس کی بلندی کو پہنچ چکا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس قسم کی باتیں فرمائی، تو فن تو جو ہے وہ سمندر ہے، انسان اپنی کوشش بس کرتا رہے، اور اچھے سے اچھے کی کوشش کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے، اور نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ مناسب بات نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی کام جب انسان سیکھنا شروع کرتا ہے تو عام طور پر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کام میری پہنچ سے باہر ہے، یا میں سیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ کیفیت کا آ جانا یہ فطرت انسانی ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اور پھر درمیان میں ایسے بہت سارے لوگ، بہت سارے اساتذہ، بہت سارے محسن ایسے ملتے ہیں جو آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ بھائی نہیں، آپ ہمت کے ساتھ کام کو کرتے رہیں۔ ان میں والدین بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور اساتذہ تو یقیناً ان کا کام یہی ہے کہ حوصلہ افزائی کرنا، اپنے شاگردوں کو حوصلہ دینا کہ نہیں بھائی آپ مشق کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ آسان کر دیتے ہیں، اور کھولتے ہیں باتوں کو اس کے سامنے، نئی نئی باتیں اس کے سامنے اللہ تعالیٰ لاتے ہیں۔ ابتدائی زمانہ یقیناً بہت پریشانی کا ہوتا ہے خطاطی میں، اور وہ قلم ساتھ نہیں دیتا، کبھی سیاہی ساتھ نہیں دیتی، کبھی گرمی کا موسم ہے تو سیاہی خشک ہو رہی ہوتی ہے، تو سردی کا زمانہ ہے تو اس وقت کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو خطاطی میں موسم کے مختلف اثرات ہوتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کا تعلق شوق سے ہے۔ جتنا زیادہ شوق ہوگا تو نہ موسم اس کے کام میں فرق ڈالے گا، نہ لوگ اس کے کام میں کوئی فرق ڈالیں گے۔ اگر شوق ہوگا تو انشاءاللہ چلتا رہے گا معاملہ، اور اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو منزل پہ پہنچا ہی دیں گے۔ ابتدائی زمانے میں جب انسان اچھا کام کرنے لگتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں کچھ کرنے لگ گیا ہوں، تو بعض اوقات دل کے اندر تکبر پیدا ہونے لگ جاتا ہے کہ بھئی میں بہت اچھا کام کرنے لگ گیا ہوں، حالانکہ وہ بالکل ابتدائی زمانہ ہوتا ہے، وہ کام یقیناً بہت اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو شیطان اس کو میرے خیال میں
وسوسے ڈالتا ہے کہ بھائی بہت اچھا کام کرنے لگے ہو تم، اور وہ بیچارہ اپنی غلط فہمی میں کرنے لگ جاتا ہے اور اپنے سینئر کو سوچتا ہے کہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا زندگی میں۔ تو یہ کیفیت بھی بری ہے، جس کی وجہ سے انسان فن میں عام طور پر اس مقام کو نہیں پہنچ پاتا جو مقام ملنا چاہیے۔ صرف اپنے بڑوں کا، اپنے سینئرز کا، اپنے اساتذہ کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے وہ منزل نہیں ملتی جو منزل ملنا چاہیے۔ اس لیے یہ بات میں قبل از وقت کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام سیکھنا شروع کر رہے ہیں یا کر دیا ہے یا کچھ مقام اللہ نے دے دیا ہے، تو ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ لوگ بھی آپ سے انشاءاللہ راضی رہیں گے، اور اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ تمام کاموں کا مقصد، چونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کے نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام لکھنے کے لیے ہمیں جب چنا ہے، تو ہم اس قسم کی کیفیت اپنے دلوں میں نہ لائیں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی جو ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی تباہ کرے گی، اور آخرت میں تو یقیناً وہ بہت خطرناک معاملہ آنے والا ہے۔ یہ بات میں کسی خاص انسان کے لیے یا کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں احتیاطاً یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ شیطان لگایا ہے، اور یہ خیالات کا آ جانا اور تکبر کا آ جانا یہ فطرت انسانی ہے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ بس اس کو ان خیالات کو ہٹانا اور ادب و احترام کرنا، یہ چیزیں میں احتیاطاً بات کر رہا ہوں، کیونکہ آدمی چاہتا ہے کہ بھائی میں فن کی بلندی کو پہنچوں، لیکن اس میں وہ کچھ غلطیاں ایسی کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ سوچتا ہے میری عزت ہوگی، لیکن عزت نہیں ہوتی۔ عزت کا معیار یہی ہے کہ شرافت، انسان میں جتنی زیادہ شرافت ہوگی، جتنا زیادہ ادب احترام ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ میرے خیال میں اس کو عزت سے نوازیں گے۔ کیونکہ جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی بہت اچھا کام کیا، ہمیں عزت ملے گی، اور اگر ذرا سا بھی ہمارے اندر تکبر یا اکڑ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی نظر میں گر جاتے ہیں ہم۔ جب اللہ کی نظر میں گر گئے تو پھر بندہ انسانوں کی نظر میں کیسے عزت مل سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ انسانوں کی نظر میں عزت ہوگی ہماری، شاید وہ ظاہری عزت کر لے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک بات کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے، علم دے، عزت دے، شہرت دے، کچھ بھی دے، تو تمہیں عاجزی سے جھکنا چاہیے۔ جس طرح سے ایک پھلدار درخت ہوتا ہے تو جب اس میں پھل آتے ہیں تو وہ اس کے شاخیں جو ہیں وہ جھک جاتی ہیں نیچے کی طرف۔ تو ہم چونکہ مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں تو خاص اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی شہرت دے دی، عزت دے دی، یا کوئی نام عطا فرما دیا، تو انتہائی عاجزی انکساری اختیار کریں۔ اور ہم نے اساتذہ کو ایسے ہی دیکھا ہے کہ جتنے بڑے بڑے اساتذہ ہیں وہ ہم جیسے نالائقوں سے، اور اتنے بڑے بڑے اساتذہ اتنی محبت سے ملتے ہیں کہ میں کیا ان کی بات کروں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، انسان کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے۔ تو کمال کے اساتذہ ہیں جو موجود ہیں وہ بھی، اور جو پچھلے زمانے کے ہم نے ان اساتذہ کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے کس محبت سے، کس شفقت کے ساتھ اپنے شاگردوں کو اصلاح دی اور ان کو سکھایا، اور بعض دفعہ تو وہ شاگردوں کے پاس جا کر سکھا کے آتے تھے، اور اس کے اندر نہ مال کی کوئی ان کے دل میں طلب ہوتی تھی، نہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ شاگرد بڑا ہو جائے گا تو یوں بن جائے گا۔ تو ان اساتذہ نے اس کو ہمیں کر کے دکھایا ہے، اور جو میں جن اساتذہ سے ملا ہوں، جن کا میں نے ابھی پچھلے ذکر کیا ہے، تو میں یقیناً بہت ان کا احترام کرتا ہوں، اور وہ زبردست لوگ ہیں، میں ناکارہ آدمی ہوں ان کے سامنے۔ چونکہ میں حیدرآباد سندھ سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں جب بھی کراچی گیا ہوں یا لاہور گیا ہوں تو جتنے بھی میرے اساتذہ ہیں ان لوگوں نے اسپیشلی میرے لیے وقت نکالا، اور شاگرد تو یقیناً چھوٹا ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور استاد کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور ان کی مصروفیت بھی اس قدر ہوتی ہے۔ تو اس مصروفیت میں سے ٹائم نکالنا ایسے شخص کے لیے جو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، طفل مکتب ہے، سیکھ رہا ہے، یعنی ابھی کچھ آتا نہیں ہے اس کو، ابھی وہ سیکھ رہا ہے، اور اس کے لیے ٹائم نکالنا، خاص طور پر ایک دن نکالنا، آدھا دن نکالنا، یا گھنٹے نکالنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہے۔
تو اب وہ وقت گزرنے کے بعد آدمی یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ایک منزل دے دیتا ہے، ایک مقام دے دیتا ہے کہ وہ کچھ کرنے لگ جاتا ہے، لوگ بھی اس کو اپریشیٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں سارا کردار جو ہے وہ پیچھے ان لوگوں کا ہوتا ہے جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کی ہے، ان اساتذہ کا ہے، سب لوگوں کا ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں میں شاید اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے بھی سکھاتے ہوئے 20-22 سال سے زیادہ ہو گئے، اور میں کافی شاگرد الحمدللہ ہیں۔ تو بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ کسی مقام پہ نہیں پہنچے ہوتے، تو اس سے پہلے ان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ استاد کو وہ دوست کی طرح سمجھنے لگ جاتے ہیں، کہ ان سے یار یار کر کے بات کرنا، اور بے تکلفی، ہاں بے تکلفی ہونا چاہیے، گیپ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ، کیونکہ استاد کا جو مقام ہے وہ مثل باپ کا ہے، تو والد کتنے بھی شفیق ہوں، کتنے بھی مقصد عاجزی و محبت والے ہوں، تو ان سے یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے آدمی بات کرے، بلکہ ایک جو باپ بیٹے کا یا استاد شاگرد کا مقام اللہ نے دیا ہے نا، تو اس کو سامنے تو رکھنا چاہیے، کم سے کم انسان کو سوچنا چاہیے۔ یہ باتیں وقت کے ساتھ انسان کے سمجھ میں آتی ہیں، پہلے سمجھ میں آ جاتی ہیں تو میرا خیال ہے اچھا رہے گا، اور مجھے بھی شاید، میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے بات کر رہا ہوں، میرا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ ہم اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، تو شاید ہمارے بعد میں آنے والے ہم سے چھوٹے ہیں، جو ہمارے سے پہلے ہیں وہ ہم سے بڑے ہیں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بڑوں سے اصلاح لوں، اپنے بڑوں سے سیکھوں، اور جو ہمارے چھوٹے ہیں ان تک ہم اچھی بات پہنچائیں۔ یہ میں اپنے بڑوں سے تو یقیناً یہ بات نہیں کہہ رہا، وہ تو زبردست لوگ ہیں، اور یقیناً وہ پچھلے زمانے کے لوگ جتنے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں آنے والے زمانے سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والے زمانے کے لوگوں کو بھی بڑا بہترین بنا دے۔ کام تو ہم سے پہلے بھی بہت ہوئے، ہمارے بعد بھی بہت ہوں گے، لیکن جو انسانیت ہے، جو اخلاق ہیں، جو احترام ہیں، جو ہمیں دین اسلام نے عطا کیے ہیں، وہ اس سے بہتر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں ساری موٹیویشن چھپی ہوئی ہے۔ جو ہم دنیا سے سیکھیں گے یا کسی ہم غیر مذہب سے سیکھیں گے، وہ باتیں ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی سے سیکھنے کی، کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ کافی ہے، اور اس سے اوپر چونکہ ہم نے سیکھا نہیں ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، لوگ ہمیں بولتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا، کہ فلاں آدمی، فلاں انگریز، فلاں سائنسدان۔ بھائی کہاں ادھر ادھر جا رہے ہو بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ یقیناً صحابہ چھوٹے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں۔ دراصل ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں ماں کے گود میں کلمہ مل گیا اور دین مل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بغیر مانگے پیدا ہو گئے، تو ہمیں قدر نہیں ہے بالکل بھی، اور ہر وقت ہم دنیا میں مگن رہتے ہیں، اور انٹرنیٹ کے اوپر مختلف مواد دیکھتے رہتے ہیں، کتابوں کے ذریعے ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے سب سے بڑی بہترین کتاب تو قرآن کریم ہے، اس سے اوپر تو کچھ یقیناً قیامت تک کچھ نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، ان کا تھوڑا تھوڑا تو مطالعہ کریں، اور خود مطالعہ کریں، اور علماء کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سمجھیں، کیونکہ ظاہر بات ہے خطاطی جب میں سیکھتا ہوں کسی اساتذہ کے ذریعے سیکھتا ہوں، خود سے نہیں سیکھتا، اور جو بات میرے سمجھ میں نہیں آتی میں اپنے بڑوں سے، اساتذہ سے سیکھتا ہوں، تو دین کا علم بھی تھوڑا تھوڑا علماء کے ساتھ جو جن پر بھروسہ ہو، جن سے آدمی مطمئن ہو، ان سے جا کے تھوڑی تھوڑی معلومات لیتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی کیسی تھی، اور صبح اٹھنے سے لے کر اور رات کو سونے تک جو بھی معمولات ہیں دن کے انسان کے، وہ تھوڑا تھوڑا سیکھے۔ میں سمجھتا ہوں 1-1.5 مہینے میں صبح سے شام کے معاملات انسان کے سامنے آ جائیں گے، اور پھر انسان کو پتہ لگ جائے گا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ آسان ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسان دین دیا ہے، اور کوشش جس طرح سے ہم دوسرے کاموں کی، جس طرح میں خطاطی کی کوشش کر رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، تو اسی طرح دین کو بھی تھوڑا سا سیکھوں گا، کیونکہ اصل تو اینڈ موت ہے۔ موت وہ حقیقت ہے کہ اس سے تو کسی بھی مذہب کا انسان انکار نہیں کرتا،
یہاں تک کہ جو یہ ملحد قسم کے لوگ ہیں، یہ کمیونسٹ قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی موت سے انکار نہیں کرتے کہ بھائی 60-70 سال 100 سال کے اندر انسان مر جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ تو کوئی بھی فن سیکھنا، کوئی بھی ہنر سیکھنا، کوئی بھی علم سیکھنا، اس کا معاملہ، اس کا تعلق عام طور پر دنیا سے ہی ہے، لیکن دین کا تعلق قرآن کا سیکھنا، احادیث کا سیکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو سیکھنا، اس کا تعلق موت سے ہے اور دنیا سے بھی ہے۔ تو قبر کے جو آنے والے حالات ہیں قرآن کریم میں جو بتائے گئے ہیں، وہ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے ساتھ نہیں گزارے نا، تو بڑے بھیانک ہیں۔ لیکن اگر تابعداری کے ساتھ گزار لی تو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جو زندگی وہی اصل ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی دے دے تو میں کہہ رہا ہوں خوش نصیبی ہے، انتہائی خوش نصیبی ہے۔ یہ کام خطاطی کرنا، یہ اگر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں تو بہترین ہے، اور اگر میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جناب بڑا ہی حسین لکھا ہے، بڑی تعریفیں ہیں، لوگوں کی واہ واہ، تو تھوڑی دیر کی شاید واہ واہ اچھی لگے، لیکن اللہ راضی نہیں ہوں گے اس سے۔ لیکن میں اپنے شاگردوں سے اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ بھئی کتنا بھی اچھا میں لکھنے لگ جاؤں، یا آپ لکھنے لگ جاؤ، یا کوئی بھی لکھنے لگ جائے، دل میں یہ خیال ہو کہ میں عبادت کر رہا ہوں، یا اللہ تیرے لیے ہے، یا اللہ آپ اس کو قبول فرما لیں، تو انشاءاللہ یہ نجات کا سبب ہوگی، اور قبر اور آخرت کے لیے انشاءاللہ ہمیں راحت کا سبب ہوگی۔ اور لیکن اگر ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کر لیا تو تھوڑی دیر کی واہ واہ ہوگی، اس کے بعد دل بے چین ہو جائے گا، تو اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ کام وہ ہونا چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہو۔ اللہ کرے میری یہ باتیں جو ہیں کسی ایک کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی تو میرے لیے نجات کا سبب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور فن کی جہاں تک بات ہے، انشاءاللہ مزید کام کرتے رہیں گے، اور دل میں آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں یہ سارے کام، پیدائش سے لے کے موت تک کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جب مریں تو مسلمان ہی مریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ جب تم مرو تو مسلمان ہی مرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے اور اپنے بڑوں کا ادب احترام کرنے والا بنائے۔ تو اس سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ فن میں، خط میں، خطاطی میں بھی نکھار پیدا ہوگا، کیونکہ میں نے آج تک یہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی گناہ کرنے والا ہے تو اس کے چہرے پہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں، اور ایک آدمی نمازی ہے، نیک ہے، اللہ کا بندہ ہے، جو کسی کا دل نہیں دکھاتا، معاشرت اور معاملات کو بھی درست رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کے معاملات کو بھی درست رکھتا ہے، تو اس کے چہرے پہ ایک الگ نورانیت ہوتی ہے، سکون نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور جو انسان ہر وقت کسی گناہ کی فکر میں لگا ہوتا ہے، چوری کی فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے، کسی کو عزت خراب کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، تو وہ دل اس کا بے چین رہتا ہے، دل میں اس کے سکون نہیں ہوتا۔ تو دل کا سکون تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے یقیناً، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کروا لے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا کو راضی کرنا اللہ کرے ہمیں مقصود نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اور انشاءاللہ اس سے ہمارے کام میں بھی نکھار پیدا ہوگا، اور اللہ کے یہاں ایک مقام بھی بنے گا۔ موت کا کوئی وقت تو ہے نہیں مقرر، 10 سال کی عمر میں بھی مر سکتا ہے انسان، اور 50 سال کی عمر میں بھی مر سکتا ہے انسان۔ تو انسان ہر وقت موت کو یاد رکھے اور اپنے کام کرتے رہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بلائے تو انسان خوشی خوشی اس موت کے لیے تیار ہو، اپنی قبر کے لیے تیار ہو۔ اللہ کرے میں بھی اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں، اور آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ اس بات سے فائدہ پہنچائے۔ اگر فائدہ ہوگا تو میرا ایک اکاؤنٹ کھل جائے گا اللہ کے یہاں انشاءاللہ۔ بہترین ایصال ثواب تو ویسے نیک اولاد بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اور یا کنواں کھدوا دیا، مسجد بنوا دی یا دیگر۔ اور دوسرا، جو آپ نے کسی کو نیکی کے لیے تیار کر دیا تو یہ بھی بہترین ایصال ثواب ہے جو مرنے کے بعد قبر میں کام آئے گا۔ تو ہم دنیا میں کام کرتے رہیں، سارے کام کریں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ کریں۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہے، ماں باپ کے ساتھ تعلق ہے، پڑوسیوں کے ساتھ تعلق ہے، بیوی بچوں کا تعلق ہے، جو تعلق ہے ہمارے، اور ان تعلق کو سیکھیں ہم کہ بھئی یہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یقین کریں آپ کہ یہ دنیا ہی جنت بن جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام میں نکھار پیدا فرمائے، اور جو کام آپ سیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ مزید ویڈیو ہم جب بنائیں گے تو اس کے اندر کوشش کروں گا کہ میں سیکھنے کا، سکھانے کا معاملہ بھی اپنی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، جو مجھے آتا ہے، جو میں نے اساتذہ سے سیکھا ہے وہ کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔